السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ تو چلتے ہیں آج کی ولاگ کی طرف۔ تو آج میں بنانے جا رہی تھی زردہ چاول، جو کہ میں نے کافی دن سے سوچا ہوا تھا کہ میں زردہ چاول بناؤں گی آج۔ تو جی ساتھ ساتھ میں شیک بنا رہی تھی کیونکہ بچوں کو کافی بھوک لگی تھی دوپہر میں، تو کھانا تو ابھی ریڈی نہیں تھا، تو ان کے لیے میں نے شیک بنا کے ان کو دے دیا تھا۔ تو ان کے لیے شیک بنا رہی تھی، ساتھ ساتھ میں نے یہ چاول سیلا چاول بھگو کے رکھے تھے، تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا تھا، تو یہ بھگو دیے تھے میں نے نیم گرم پانی میں، کیونکہ میں نے چاول جلدی بنانے تھے۔ لیکن کچھ دیر میں ہسبینڈ کی کال آ گئی کہ کچھ گیسٹ آ رہے ہیں، ان کے انڈین فرینڈز آ رہے ہیں، تو پھر کھانے کی جو ریسپیز تھی وہ چینج ہو گئی، کھانا جو بنانا تھا وہ کینسل ہو گیا، زردہ چاول کینسل ہو گئے۔ تو پھر میں نے جی بنایا تھا وائٹ چکن پلاؤ، ساتھ میں میکرونی بنائی تھی، ساتھ میں رائتا بنایا تھا ویجیٹیبلس وغیرہ ایڈ کر کے۔ تو اتنا ٹائم بہت کم تھا کیونکہ پتہ نہیں کیوں ان کے فرینڈس اتنی جلدی میں ہوتے ہیں اور ٹائم بہت کم ہوتا ہے، اور مجھے سارا کچھ ایسے ہی مینیج کرنا ہوتا ہے جلدی میں۔ تو پھر میں نے زردہ چاول کے جو بھگوئے ہوئے تھے ان کو میں نے ایک سائڈ پہ کر دیا، اور پھر میں ادھر چکن ڈال کے ساتھ ساتھ مسالے میں فرائی کر رہی تھی تاکہ اچھی طرح بھونا بھی جائے اور ٹیسٹ بھی اچھا سا آئے۔ چاول میں نے بھگو دیے تھے، میں نے صرف انہی کے لیے کھانا بنا رہی تھی، اپنے لیے میں نے سوچا تھا کوئی سالن وغیرہ بناؤں گی، سبزی تو کھاؤں گی، کیونکہ کافی دن سے ہم لوگ پلاؤ وغیرہ چکن بریانی وغیرہ کھا رہے تھے، تو آج دل نہیں تھا، تو پھر میں نے ان کے لیے ہی بھگو دی۔ ادھر میں نے پانی میں میکرونی ڈال دی تھی، 1 چمچ میں نے آئل کا ایڈ کیا تھا 1 ٹیبل اسپون، اور 1 ٹیبل اسپون نمک کا ایڈ کیا تھا۔ ادھر میں نے ہلکا سا پانی ڈال کے اس کو دم میں رکھ دیا تھا، تھوڑا سا اچھے سے گل جائے۔ پکنا شروع ہو گئی ہے میکرونی، تو ساتھ ساتھ بہت برڈن تھا، ساتھ ساتھ مجھے گھر کے کام بھی کرنے تھے، کچن بھی نیٹ کرنا تھا، اور بچوں کو بھی ساتھ میں تیار کرنا تھا۔ تو بچے جو ہیں ابھی تیار کرو ابھی سے پھر سے گندے ہو جاتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں، تو گھر کو بھی ساتھ نیٹ کرنا تھا۔ تو کچن کا مین تو کچن کا تھا کہ ساتھ ساتھ مجھے کوکنگ کرنی ہے، ساتھ ساتھ مجھے کچن کو کور کرنا ہے، اس کو نیٹ ہی رکھنا ہے۔ ادھر میں نے لہسن اور جو آئل میں ڈال کے 2 ٹیبل اسپونس آئل میں نمک لہسن ڈال کے اس کو فرائی کرنا تھا، تو میں ساتھ ساتھ فرائی کر رہی تھی۔ ادھر میں نے اسٹین کر لیا تھا، اس کو آئل لگا دیا تھا، میں شملہ مرچ اور یہ چوپ کر رہی تھی، ویجیٹیبلس کاٹ رہی تھی، ساتھ میں بچے بھی دیکھنے تھے، بہت مشکل ہو رہا تھا کام کرنا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی کمپٹیشن ہو رہا ہے، کوئی ٹاسک ملا ہے، مجھے جلدی سے اس کو کور اپ کرنا ہے، جلدی سے کمپلیٹ کرنا ہے، کہیں میں پیچھے نہ رہ جاؤں، تو اس لیے میں فٹافٹ سے لگی ہوئی تھی۔ تو پھر میں نے یہ چکن میں میرے پاس سویا سوس نہیں تھا اور نہ ہی چلی سوس تھا، پھر میں نے اسی میں تھوڑا سا انار کا پڑا ہوا تھا سوس وہ ایڈ کر دیا تھا، اس کا کافی اچھا فلیور آ رہا تھا۔ تو گھر میں جو بھی چیزیں موجود تھی وہ میں نے چیزیں یوز کر کے ہی کھانا بنایا تھا۔ چاول دم سے میں نے اتار لیے تھے، چاول ماشاءاللہ سے بہت اچھے بنے تھے، لیکن تھوڑی دیر دم زیادہ مل گیا، ان کو دم پہ زیادہ رکھ دیے تھے۔ تو جی میکرونی ہماری بن کے ریڈی ہو چکی تھی، مجھے اس کو ایڈ کر لیا تھا۔ میں نے ابھی کچھ بھی ڈش آؤٹ نہیں کیا تھا، میں نے کہا جیسے ہی گیسٹ آئیں گے ساتھ ساتھ ڈش آؤٹ کرتی جاؤں گی، ساتھ ساتھ سرو کروں گی۔ تو رائتا بھی تیاری شروع کر دی تھی میں نے، کیونکہ وہ کمپلیٹ ہو گیا تھا، ساتھ ہی میں نے رائتا بنانا شروع کر دیا، دہی میں نے نکال لیا تھا، اچھے سے اس کو میرینیٹ کر لیا تھا، کافی کریمی سا ٹیکسچر بن گیا تھا اس کا۔ پھر میں نے گرین چلی اس میں ایڈ کی تھی، تھوڑا سا اینڈ پہ چاٹ مسالہ کی گارنشنگ کی تھی۔ تو یہ گاجر اور میں نے ٹماٹر چوپ کیے ہوئے تھے، ساتھ میں کھیرے تھوڑے سے چوپ کیے ہوئے تھے، جو گھر میں چیزیں موجود تھی میں نے انہی سے سارا کھانا بنایا تھا، کیونکہ کچھ ٹائم کم تھا تو کچھ بھی باہر سے نہیں منگوایا تھا۔ تو یہ سارا اچھے سے میں نے مکس کر دیا تھا رائتا وغیرہ، اور مجھے کافی بہت ٹینشن برڈن تھا کہ میں کیسے کروں گی، کیونکہ وہ بول رہے تھے کہ بس ہم لوگ پہنچنے والے ہیں۔ تو کچن کا حال دیکھ ہی سکتے ہیں اب کتنا ہو گیا ہے، تھوڑا چلو کم ہی ہے، پہلے تو اس سے بھی زیادہ حال برا تھا۔ ابھی میں نے تھوڑا سا کور کیا ہے، ساتھ ساتھ کٹنگ کر رہی تھی، ساتھ ساتھ وہ چیزیں اٹھا دی تھی، میکرونی بھی بن کے تیار تھی، میں نے ڈش آؤٹ ابھی کرنی تھی، میں نے کہا ڈش تب بھی کروں گی جب سرو کریں گے۔
تو جی مہمان ہمارے آ چکے تھے، جلدی سے ہسبینڈ کو نیچے لینے گئے، فرسٹ ٹائم آ رہے تھے ہمارے گھر، تو بچے بھی کافی خوش تھے کہ ہمارے گھر مہمان آ رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے یہاں پہ فیملیز اتنی نہیں ہوتی، آپس میں اتنی مطلب ریلیشن نہیں ہوتا پاکستانی اور یا عمانی، تو فرسٹ ٹائم مطلب کوئی فیملی ہماری طرف آ رہی تھی، تو کافی خوش تھے بچے، خود ہی ریسیو کرنے چلے گئے، ان کے بابا گئے تو پیچھے پیچھے وہ بھی چلے گئے، تو ساتھ ہی دیکھیں میں نے گھر نیٹ کر لیا تھا، ادھر میں سیٹر پڑے ہوئے تھے وہ نیٹ تھے، نابیہ کا یہ ٹیڈی بیئر ہے جس کے ساتھ وہ سارا دن لگی رہتی ہے، اور اس کو اتنی اس کی فکر ہوتی ہے، اس کو سلاتی ہے، اللہ کرتی ہے اور پار کرتی رہتی ہے سارا دن، تو جی روم بھی صاف ہو چکا تھا، تو سوری میں نے کھانے کی ویڈیو بنانی تھی، وہ غلطی سے بن نہیں سکی، میں نے ایسے ہی پکس لی تھی، پتہ نہیں چلا، تو میں نے وہی پکس ادھر ایڈ کر دی تھی، کیونکہ ویڈیو میرے پاس تھی نہیں تو میں نے پکچرز ہی ایڈ کر دی تھی، تو کھانے کے بعد میں نے چائے ان کے لیے بنانا شروع کر دی تھی، میں نے کہا کہ کھانے کے بعد چائے پئیں گے، تو چائے کی تیاری شروع کر دی تھی، کپ وغیرہ میں نے نکال لیے تھے، تو گیسٹ ہمارے لیے آتے ہوئے کچھ چاکلیٹس وغیرہ نٹس وغیرہ لے کے آئے تھے، وہ پکچرز میں نے ایڈ کرنی تھی، آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی ویڈیو، لیکن وہ غلطی سے بنی نہیں ویڈیو، وہ ویسے ہی پڑی تھی، پھر میں نے سوچا چلو چھوڑو نیکسٹ ٹائم شیئر کروں گی، کھانا کھا لیا تھا، پھر میں نے سارے یہ برتن سارے لے آئی تھی، اٹھا لیے تھے ٹیبل سے، میکرونی بھی بچ گئی تھی اور رائس فنش ہو گئے تھے، تو پھر ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم لوگ باہر جائیں گے، تھوڑی آؤٹنگ کریں گے، باہر سے کچھ کھا لیں گے، تو ہم لوگ جی ادھر باہر آ گئے ہیں، یہ میکڈونلڈس ہے، یہ لولو ہائپر مارکیٹ ہے، ہم لوگ ادھر آئے تھے تھوڑی آؤٹنگ ہونے کی، کیونکہ بچے سارا دن گھر میں بیٹھے بیٹھے بور ہو جاتے ہیں، یا تو بس ایسے ہی ہے باہر کنٹریز میں، فیملیز میں ہوں تو بچے سارا دن چلو ماما بابا دادا دادی ساتھ کھیلتے ہیں، ادھر ہر ٹائم بس ماما ہی ہوتی ہیں، تو ماما کے ساتھ لگے رہتے ہیں تو تھک جاتے ہیں گھر میں، تو ان کو کھیلنے کے لیے بڑی جگہ چاہیے، کھلا ایریا چاہیے، تو جو مارکیٹ میں عبداللہ لوگ تو کنٹرول ہی نہیں آتے، اسی لیے ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان کو ٹرالی میں کھڑا کر دیں، کیونکہ ساری چیزیں ادھر سے ادھر بکھیرنے میں یہ ماہر ہو جاتے ہیں، کچھ بھی ہو ریک سارے ادھر سے ادھر ساری چیزیں گرانے لگ جاتے ہیں، اس لیے ہم نے ان کو دونوں کو ٹرالی میں ہی کھڑا کر دیا تھا، یہ مجھے بیگس پسند آئے تھے، یہ والا مجھے بہت پسند آیا، لیکن اس پہ آفر ہی نہیں تھی، تو پھر میں نے نہیں لیا، باقی میرے پاس بیگس کافی تھے اس طرح سے، تو میں نے یہ والے بیگس نہیں لیے، ان پہ آفر لگی ہوئی تھی 2.9 ٹو 3.9 ریال آفر لگی ہوئی تھی، تو میں نے یہ شاپنگ نہیں کی، مجھے ایک فراک بہت پسند آیا تھا، یہ بلیک کلر کا فراک تھا، لانگ فراک تھا، یہ کافی پیارا تھا، لیکن ہر جگہ پہ مہنگائی ہو گئی ہے، یہ کافی ایکسپینسو تھا، 5.9 سم تھنگ کا تھا، تو میں نے کہا نیکسٹ ٹائم لوں گی، ابھی مطلب یہ اورنج لے رہے تھے، اورنج پہ آفر تھی، تو ہم لوگوں نے اورنج لے لیا کہ اورنج جوس بنائیں گے، گھر جا کے پئیں گے، کیونکہ آج کل مجھے مطلب پینے والی جوس وغیرہ چیزیں بہت پسند آ رہی ہیں، تو یہ نیڈو کا جی ملک نیڈو ہے، اس پہ آفر لگی ہوئی تھی، لیکن میرے بچے نیڈو پیتے نہیں، تو ہم لوگوں نے نہیں خریدا، کیونکہ یہ فریش ملک یوز کرتے ہیں ہم لوگ، تو یہ یہاں جی یہ ٹیشوز لیے تھے، یہ ٹماٹر لینے کے لیے ہم لوگ دوبارہ سے آئے تھے سبزی والی سائڈ پہ، تو ٹماٹر پسند نہیں آ رہے تھے، تو دیکھ رہے تھے، یہ میں نے جوس لیا تھا المرائی کا جوس، مجھے پسند تھا، انابیہ کو انسسٹ کر رہے تھے کہ بنانا کھا لو کھا لو کھا لو، کچھ کھا لو بھائی، نابیہ کو کیونکہ بنانا پسند ہے، وہ مارکیٹ آ کے تو لازمی بنانا کھاتی ہے، اس لیے اس کے بابا نے نابیہ کو بنانا دیا کہ نابیہ بنانا کھا رہا جلدی سے، ادھر جی یہ ہم لوگ جوس پی رہے تھے، بچوں کی خاطر کرنا پڑتا ہے، میں کافی تھک چکی تھی کیونکہ سارا دن میں نے کوکنگ کی تھی، سارا ٹائم، کیونکہ پہلے گھر کے لیے کھانا بنایا مارننگ میں، پھر گھر نیٹ کیا، ساتھ ساتھ کچن میں کھڑی رہی، ساتھ بچوں کو شاور دلایا بعد دلایا، اور ساتھ میں ان کو تیار کیا، ادھر پہ بل پے کر رہے تھے کاؤنٹر پہ، تو جی ہم لوگوں نے مارکیٹ کر لی تھی شاپنگ، اب ہم لوگ گھر جانے کی تیاری کر رہے تھے، تو یہ باہر کا ویو ہے، ہم لوگ باہر آ چکے تھے، ہم لوگ
تو گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی تو ہم لوگ یہ میں نے جوس لیا تھا، بچوں نے دوسرے جوس لیے تھے، مجھے یہ نو ایڈڈ شوگر تھا، المرائی کا مینگو جوس، کافی اچھا اوریجنل ٹیسٹ تھا اس کا، کافی اچھا تھا کیونکہ اس میں فلیور ایڈ نہیں تھا تو اوریجنل ٹیسٹ آ رہا تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو۔